अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने तजवीद के बुनियादी मानों को पढ़ा और हमने ये देखा कि तजवीद का मौजू क्या है। तजवीद का मौजू है कुरान को सही तरह से पढ़ना। और तजवीद के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, दर्जात हैं इल्म तजवीद के। हम इसके पहले 3 लेवल्स को ही कवर करेंगे क्योंकि वो इल्मुल फराइज में शामिल है। और ये जो लेवल्स हैं ये किस चीज के साथ बहस करते हैं जी? ये बहस करते हैं बड़ी गलतियों के साथ। गलती के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है तजवीद में? लहन। वैसे तो लहन आवाज को कहते हैं और लय को भी कहते हैं, लेकिन तजवीद में लहन कहते हैं गलती को। लाम हानून लहन। तो लहन मैंने कल ही अर्ज किया था, लहने जली लहने खफी होता है। खफी हमारा मौजू नहीं है, हम लहने जली से बहस करेंगे। लहने जली में क्या है? मखारिज बदल जाना, हरकत बदल जाना और मद्दात का पता न चलना और रमूजे औकाफ में गलतियां हो जाना। हम इन 4 मौजूआत को देखेंगे। 5वां मौजू कुछ रूल्स का है। असल में वो अहकाम है तजवीद के, जैसे कलकला है, नून साकिन नीम साकिन के अहकाम है। बेसिकली ये तशदीद के अहकाम होते हैं। तो वो इंशाल्लाह वो 7 चंद रूल्स हैं, गिने चुने रूल्स हैं, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है, सादा से है। तो वो इंशाल्लाह जब करेंगे तो आपको पता लग जाए। एक अहम छोटी सी इंफॉर्मेशन ये याद रखें, तजवीद के जो मुख्तलिफ अंदाज है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो उसकी स्पीड के एतबार से उसके मुख्तलिफ मर्तबे होते हैं। तो बिल्कुल एक एक लफ्ज पर तवज्जो देकर उसे सही तरह से अदा करना तहकीक कहलाता है। जी, जैसे उर्दू में आप कह रहे हैं मैं तहकीक कर रहा हूँ, तो तहकीक का मतलब होता है हक साबित करना, हक साबित करना। तो तहकीक होता है एक एक लफ्ज का पूरा हक अदा करते हुए उसे पढ़ना। ये वो पढ़ना है जो आप पढ़ेंगे। जो छोटे बच्चों को भी जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक लफ्ज पर हम पढ़ाते हैं ना, तो वो एक एक लफ्ज के जेर जबर पेश हर्फ की अदायगी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अदा करना, यानी हक अदा करते हुए पढ़ना तहकीक कहलाता। ठीक है। दूसरा इसका दर्जा है तरतील। तरतील होता है रवां पढ़ना, जिस तरह आप कारी पढ़ते हैं। जैसे अगर आप कोई सूरा किसी कारी की लगाते हैं तो वो जिस तरह पढ़ते हैं एक खास रवानी के अंदर हर लफ्ज को अदा करते हैं, मगर रुक रुक कर नहीं करते, वो एक रवानी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आप सूरह बकरा सुनते हैं अक्सर, तो दैट इज तरतील। फास्ट नहीं पढ़ते लेकिन तोड़ते भी नहीं, रवानी से पढ़ते हैं। ठीक है। फिर इसका एक दर्जा या एक तरीका हदर है। हा डाल रहा, हा डाल रहा, हदर। ये होता है थोड़ा तेज पढ़ना, जैसे तरावी में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा स्पीड अप होता है ना तरतील की निस्बत, लेकिन समझ आता है हर लफ्ज, इसे हदर कहते हैं। और एक होता है तदवीर, दौर। दौर ये थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन ये हदर से कम होता है, यानी इसकी तेजी हदर से कम होती है और तरतील से ये थोड़ा तेज होता है। ये जो आप रोजमर्रा नमाजों में अगर जुम्मा पढ़ने जाएं तो जो स्पीड होती है, इसे तदवीर कहते हैं। दौर से है तदवीर। जी जी, तदवीर जैसे तदबीर लिखते हैं ना, बा की जगह वाव कर रहे हैं। तदवीर दौर से है, दौर से। ठीक है। तो तहकीक सबसे स्लो है,
तरतील स्टैंडर्ड है, तरतील से जो निस्बतन फास्ट हो जाता है वो होता है तदवीर, जो आप नमाजों में देखते हैं, और जो उससे भी फास्ट हो जाता है, लेकिन शर्त है कि लफ्ज एक एक समझ आए। और ये आप मंजर देखते हैं तरावीह में, और इसको हदर कहते हैं। हदर से तेज नहीं पढ़ा जाता। और आप जरा सोचे तो जो 80 पढ़ने आ वो तो गदर ही में जानने है ना, गदर ही आओ फिर। यानी आप सोचे हदर से तेज पढ़ना जायज नहीं है। हदर सबसे फास्ट स्पीड है कुरान, और वो तरतील नहीं है, वो पसंदीदा नहीं है, वो सिर्फ रमजान की जरूरत के तहत अलाउड है। हदर पसंदीदा महबूब नहीं है, महबूब है तरतील। और नमाज को थोड़ा सा जल्दी कवर अप कर देने के लिए जो है वो आपकी तदबीर है, जो आप जुम्मे वगैरह में देखते हैं कितना खूबसूरत पढ़ते हैं, है ना। तो रमजान में चूंकि कुरान मजीद मुकम्मल करना दौरा मकसूद होता है, इसलिए फिर जो है वो अलाउ कर दिया जाता है हदर। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो तो पता नहीं हम कौन सी स्पीड में पढ़ते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा हदर भी नहीं है, हमारा तो गदर है जो हमने मचाया हुआ है। हाँ, फिर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, नहीं जाते। देखिए वो बच्चे, पहली सबसे अहम बात ये याद रखें, उनके पढ़ाने वाले उस्ताद तो हो गए मगर विचारों का कोई लेवल नहीं है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। जो इनपुट दिया है आउटपुट वही मिलेगा ना आपको, आलिम नहीं है बेचारे। और आप यहाँ के बच्चों जो हिफ्स के हैं, देखिए कभी आप यूट्यूब पर जाकर अरब स्कूलों के हाफिज बच्चों को सुनाते हुए सुनो, वहां आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ चलता है डंडा, वहां डंडा नहीं चलता। ठीक है, वहां बच्चे की गलती को गलती मानकर उसको छोड़ते हैं, हमारे यहाँ चलता है डंडा। अब बच्चे क्या करते हैं, मेरी नूरुल हुदा करती है, हिफ्स कर रही है ना, तो जहां वो कमजोर होती है ना तो वहां नूर ये क्या किया वापस आओ, क्योंकि उस हालांकि उनको मारते तो नहीं है, लेकिन उनकी जो अभी रिसेंट टीचर चेंज हुई है तो इंसल्ट करती है, यानी कि वो बुरा भला कहती है। तो वो फिर बच्चों को आदत नहीं है तो वो बहुत अशेम्ड फील करते हैं। तो वो फिर उसने मुझे कहा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि उनको कही कि आप जरा हाथ गोला रखें, बच्चे हैं। और कहने का मेरा मकसद ये है कि आउट ऑफ शेम जो है ना हमारे बच्चे, वो जहां उनको होता है, उनको पता होता है कि यहाँ पर हमारे भूलने का इम्कान है, वहां वो फास्ट हो जाते अगला। और फिर टीचर्स भी पता है क्या होती हैं, वो भी उनको भी पता नहीं लगता हमको। ये तो मेरी बेटी तो स्कूल से कर रही है ना, तो उसमें फिर ये है कि स्कूल जो है वो प्राइवेट है, तो एक टीचर को सिर्फ 8 बच्चे मिले हुए, उसने सुबह 8 से 3 बजे तक सिर्फ 8 बच्चों का सबक सुना, तो फिर वो प्रॉपर टाइम देती है। अभी मेरे पास जो बच्ची महानूर कुछ दिन रही है, वो मदरसे से पढ़ रही थी, तो अब यकीन करें उसको 5 सिपारे हिफ्स, और इतने गलत हिफ्स थे, जेरे जबरे, और मैं थक गई उसकी जेरे जबरे ठीक कराते, क्योंकि वो सुना सुना के पक्की हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी गलती है, और गलती क्यों है, क्योंकि 32 ये लड़कियां थी और एक टीचर, 32 लड़कियां और एक टीचर। आप मुझे बताएं, जिस टीचर ने 32 बच्चियों को केटर करना है, एक तो वो मारेगी तो थक जाएगी, और दूसरा वो बड़ा 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 सुन लेगी, वो कहेगी अच्छा चलो जल्दी से खत्म हो ना सबक, इसको सुनाएगी तो टाइम लगेगा। तो ये फिर हकाइक है। लिहाजा आप उन बच्चों को स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मदरसों बेचारों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो है वो ये ही है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये इल्म की बात है, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो इससे कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना, कोई आपको कहता है आप हदर करते हैं कि आप तरतील करते हैं। अब बंदा कहता है मैंने कौन सी गलती कर दी है तजवीद का नाम लेकर, और पता नहीं मैं क्या करता हूँ। तो वो आपको मुझे पर्सनली इस चीज से एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन खैर मुझे इल्म था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना किसी पर प्रेशर डालने का एक तरीका होता है, तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए ताकि आपको अपसेट ना होना पड़े। तो क्या क्या तरीके हैं जी, तहकीक, तरतील, हादर, तदवीर। तहकीक, तरतील, हादर, तदवीर। और तहकीक सबसे स्लो, जो बच्चे हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तरतील स्टैंडर्ड है हमारा, जो हमारे कुर्रा जब किरात प्रॉपर करते हैं, जो सूरत रिकॉर्ड करके उन्होंने अपनी दी हुई है, वो तरतील है। फास्टेस्ट मोड का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर उसको हम थोड़ा फिर उसके ऊपर जो है जो हम थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, वो है तदवीर, जो कि नमाजों में की जाती है।
اور اس سے زیادہ فاسٹ ہو سکتا ہے حدر جو کہ رمضان کی تراویح میں ہوتی ہے، اور حدر سے زیادہ تیز پڑھنا حرام حرام حرام۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں میں تو 10 منٹ ہی سورہ کاف پڑھ لینی ہوں، تو آپ کوئی کمال نہیں کرتے، آپ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، آپ حقوق اور حروف کو ادا نہیں کرتے، آپ مدات نہیں کرتے، لہٰذا سکون سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں۔ اگر آپ کو وقت کی دقت ہے، آپ پوری سورہ کاف نہیں پڑھ سکتے، 10 آیتیں پڑھ لیں، لیکن نہ اپنی جان پر ظلم کریں نہ قرآن پر ظلم تو 10 آیتیں پڑھیں۔ بہت گھسیٹے، اچھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بات ان ون کو جو پڑھے گا وہی اس فائدے کو پا سکے گا، تو جمعے کی رات سے شروع کر لینا۔ یعنی کہ میں تو پہلے تو میں بھی 10 منٹوں میں پڑھ لیتی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے عقل دی اور توفیق دی قبول کرنے کی، اب میں 15ویں پارے والا حصہ رات میں پڑھتی ہوں اور 16ویں والا دن میں پڑھتی ہوں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے کے 24 گھنٹے میں جو پڑھے، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو ختم کرو، یہ تو ہم نے اپنے حساب سے سوال کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 10 شروع کی آیتیں پڑھی 10 آخری آیتیں پڑھی، ایک تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 10 پہلی آیتیں پڑھی۔ اب یہ جو تینوں فضیلتیں ہیں ایک ہی ہے، مگر ایک میں پوری صورت کہی گئی، ایک میں شروع اور آخر کی 10 آیتیں کہی گئی، اور ایک میں صرف شروع کی 10 آیتیں کہی گئی۔ تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وسعت ہے۔ جس کو جیسے آپ دیکھیں کہ ایک قاری ہے، کوئی بھی قاری ہے، جیسے طوبا ہے ماشاءاللہ، وہ تو آرام سے بیٹھ کر پڑھ لیں گی، ٹھیک ہے۔ اب میرے جیسا 2 حصوں میں پڑھ لیتے، اب کبھی بزی ہو گئی یا کوئی بالکل ہی بگنر ہے، جب میں بالکل بگنر تھی تو میں 10 آیتوں پر آ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک ایک لفظ کو دیکھنا تھا کہ یہاں کاف ہے کہ قاف ہے نا، یہ مد کہاں پہ آ رہا ہے، تو اس میں تو پھر میں صرف 10 آیتوں پر آ گئی۔ تو اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہیں کی، نہ صحابہ نے کوئی غلطی کی سننے میں، یہ تینوں اتھینٹک حدیثیں ہیں، تو یہ مختلف صورتوں کی رعایتیں دی ہیں۔ آپ نہیں پوری صورت پڑھ سکتے، آپ 10 آیتیں پڑھیں، آپ کو وہی نفع ملے گا، لیکن پڑھیں صحیح طرح۔ یہ بڑا فرق ہے جی، پتہ ہے کیا، 2 باتیں، ایک تو جب آواز سے پڑھتے ہیں زور لگتا ہے، اور آواز سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو شرم بھی آتی ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں ابھی بھی آپ منہ بند کر کے پڑھنا، جب آپ اونچی پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتا، آپ جیسے ہی پڑھتے ہیں الحمد، او میں نے ہا کا پروننسیشن نہیں کیا، پھر آپ واپس جاتے ہیں الحمد، اچھا اب آپ نے للہ کو وہ الحمد للہ کر دیا، اب پھر او میں نے مد کھا لی، پھر آپ واپس آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ قرآن کو آہستہ آوازوں میں پڑھیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، کل میں نے بتایا تھا کہ صحابہ مغرب کے بعد رک جاتے تھے اور جو ہے عشاء تک قرآن سیکھتے سکھاتے تھے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کی آوازیں بہت بلند ہونے لگی، تو آپ نے کہا تم لوگ اپنی آوازوں کو تھوڑا کم کرو، لیکن اتنا رکھو کہ تمہارے دل سمجھے اور تمہارے کان سنیں۔ تو ہماری تو سائلنٹ موڈ پہ نماز ہے، اور بلکہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں کسی کے گھر میں تھی تو میں نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی آ کر بچھا لی، تو بہت لاؤڈ تو نہیں لیکن اتنی کہ میرے کان میں آواز آئے، تو انہوں نے میں نے خیر ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، انہوں نے پھیر لیا، تو مجھے کہنے لگی کہ آہستہ پڑھیں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ تو پھر میں نے جب سلام پھیرا تو ظہر کی نماز تھی، اوبویسلی اور نماز تھی، پھر میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تو یعنی ہمارے یہاں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے، اس کو شوخا پن سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ بالکل فکر مت کریں کسی کی بات کی، اتنی آواز میں پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دل سمجھے تمہارے کان سنے۔ اور آپ دیکھیں نا، آپ جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں یا جمعے میں جاتے ہیں تو قاری جب پڑھتے ہیں تو کبھی توجہ بہکتی ہے کیونکہ سن رہے ہیں نا، اور پھر رونا بھی آتا ہے نا، دعائیں بھی نکلتی ہیں دل سے، تو اپنا سن کر بھی ہوگا کیوں نہیں ہوگا، لیکن وہ اصل میں ہم سنتے ہی نہیں نا، ہم منہ کے اندر بڑ بڑ کر کے تو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ فجر کی نماز میں جب تم قرات کرتے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ فجر کی قرات سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، تو کیڑی قرات جڑی مینوں نہیں آڑی سنائی کاندے وچ، وہ فرشتے بیچارے نے کتوں سننی ہے؟ فرشتے وہی جانتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، وہ دل کا حال نہیں جانتے۔ تو اگر میں دل کے اندر، جس کو کہتے ہیں میں منہ میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، منہ کے اندر بالکل سائلنٹ موڈ پر پڑھ رہی ہوں، تو فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے تب آئیں گے جب میں کچھ پڑھوں گی، کسی کو آواز جائے گی تو آئیں گے نا۔ الحمدللہ یہ بڑی برکت ہے جی، میری نور الہدا نکالتی ہے میری غلطی، ماشاء اللہ۔ ظاہری بات ہے، باقاعدہ ان کا تو باقاعدہ اسکول میں بھی تجوید کا پیریڈ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ان کو تجوید کے رولز کرائے گئے ہیں،
تو الحمدللہ، اور اب تو ماشاءاللہ اس کا 10واں پارا ہے بیکورڈ، تو وہ میں کہیں کوئی لفظ کا میرا ہی نہیں جائے. آپ نے کلکلا کر دیا ہے، میں کہتی تھی نماز کے بعد ہی بتا دیا اگر پھر میں بھول جاؤں گی دادو. آپ نے کلکلا کر دیا ہے، آپ نے کلکلا کو ساکن کر دیا، وہ میری غلطیاں پکڑتی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ. وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا نا، جو مجھے علم ملا ہے آپ کو نہیں ملا ہوا، میں آپ کو راستہ دکھاؤں. تو اقبال کہتے ہیں خلت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اللہ کرے ہمارے بچے ہم سے اتنے بہتر ہوں کہ وہ ہمیں راستہ دکھائیں اور کہیں یہاں آپ غلط. تو یہ ہوگا قرآن کے ساتھ. تو بہرحال جی قرآن کو تھوڑا اونچا پڑھیں، اتنا اونچا ضرور پڑھیں کہ آپ تو خود سنیں، تبھی انشاءاللہ فرق پڑے. سب سے پہلی بات یہ ہے بیٹے کہ محبت اور پیار سے کہیں، دوسری ان کی ایسی باتوں کو اگنور کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے نہیں کہا ہوگا تو وہ عالم ہے. آپ کو لگتا نہیں کہا ہوگا وہ سب سے بڑا عالم تھا. آزر جو تھا وہ اس وقت سب سے بڑا پٹریٹ تھا، ان کا سرکاری پجاری تھا، اور سب سے بڑا بتخانہ اسی کے زیر اثر تھا. یعنی جس طرح ہمارے امام کعبہ ہے سب سے بڑے عالم ہے، تو وہ سب سے بڑا عالم تھا. اور ان کے بیٹے تھے ابراہیم، اور بڑی امید تھی اسے ابراہیم علیہ السلام سے. تو کیا اس نے نہیں کہا ہوگا کہ میں میرے پیو دادا نسل در نسل پیو اسی اتنی جان دے تو بوتا پڑے ہوئے ہیں ابراہیم. تو یہ سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. سو ڈونٹ وری، یہ جو ہے نا حصہ ہے. ایک بات آپ لوگ بھول گئے، وہ میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ جب میں پڑھاؤں گی آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، آخر میں آپ کو بولنے کا موقع ملے گا، تو آئندہ یاد رکھیں. اچھا، ان کو مراتب القراءت کہتے ہیں. ویسے مراتب القراءت کہتے ہیں یہ جو ہے نا تحقیق، ترتیل، حاضر، تدویر، یہ مراتب القراءت. اچھا، لحن جلی جو ہے میں آپ سے عرض کر چکی ہوں، اور ہم صرف لحن جلی سے بحث کریں گے. تو لحن جلی میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے مخرج. ٹھیک، جس کی مثال میں نے کل آپ کو دی تھی، بہت مشہور اور آسان مثال ہے قاف اور تاف کی. دونوں قرآن میں استعمال ہوتے ہیں لفظ قلب اور کلب. کلب کتا اور قلب دل. تو اگر آپ کاف بدل دیں گے تو مطلب بدل جائے گا نا، بدل جائے گا نا. بس یہ ہمیں یاد رکھنا. اس طرح سے ہر چیز کے ساتھ. ٹھیک، تو حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے کیا سیکھنا ہوگا؟ حروف کے مخارج. کیا سیکھنا ہوگا؟ حروف کے مخارج. سب سے پہلے حروف کیا ہے؟ حروف وہ ایک سنگل ساؤنڈ ہوتا ہے جو کسی زبان کو جنم دیتا ہے. زبانیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جو کیریکٹر سے بنتی ہے انہیں کہتے ہیں غیر سامی زبانیں، اور دوسرے جو ساؤنڈ سے بنتی ہیں انہیں کہتے ہیں سامی زبانیں. عربی الحمدللہ سامی زبان ہے. جو نان سیمیٹک زبانیں ہیں، غیر سامی زبانیں ہیں، وہ کیریکٹر سے بنتی ہے. کیریکٹرز کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کی مثال ہے سنسکرت. کبھی نہ کبھی آپ نے انڈین ٹی وی دیکھا ہوگا، تو وہ آپ دیکھیں کیریکٹرز بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے دو لائنیں ہیں، اس کے اوپر ایسے چھت سی بنی ہوئی ہے، بندی ہے اور نیچے باڈی ہے اور اس کے دو بازو نکلے ہوئے ہیں، وہ عورت کی پہچان ہے. تو وہ بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں. جو چائنیز لینگویج ہے نا، چائنیز لینگویج میں 500 کے قریب کیریکٹرز ہیں، اینڈ دے آر ٹو مینی، اور ہر کیریکٹر کا ایک مطلب ہے. اور ساؤنڈ اس میں آپ دیکھیں سب چھن 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 چھن، ان کی ساؤنڈز نہیں ہے، ساؤنڈز ہے ہی نہیں ان کے پاس، کیریکٹرز ہیں. اور وہ کیریکٹرز کو یوز کرتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں زبان. تو ہماری تو الحمدللہ آسانی ہے، سامی زبان سیکھنا آسان ہوتی ہے، اس میں ساؤنڈز ہوتی ہے. تو ہر ساؤنڈ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک شکل بنائی جاتی ہے جسے ہم حرف کہتے ہیں. اردو میں ہم انہیں حروف تہجی کہتے ہیں، عربی میں انہیں حروف الہجا کہا جاتا ہے. عربی کے حروف الہجا 28 یا 29. یا کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ جو علماء قرات، علماء تجوید حمزہ اور الف کو الگ الگ مانتے ہیں وہ 29 کاؤنٹ کرتے ہیں. جو کہتے ہیں حمزہ اور الف ایک ہی ساؤنڈ ہے، اس کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، تو وہ 28 مانتے ہیں. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ انداز بیان. ٹھیک ہے، ہم 29 مانیں گے، آسانی رہے گی. ہم حمزہ کو الگ رکھیں گے، الف کو الگ رکھیں گے. تو 29 حروف تہجی ہیں یا 28. ٹھیک، اور جب بھی آپ کے سامنے یہ بات ہے، یہ کوئی جھگڑا یا بحث نہیں ہے، یہ تو بس ایک طریقہ ہے. جو حمزہ کو اور الف کو ان کے احکامات الگ ہیں، تو اس کی وجہ سے دو حروف کاؤنٹ کر لیتے ہیں، وہ ان کو 29 مانتے ہیں. جو کہتے ہیں احکامات الگ ہیں مگر ساؤنڈ ایک ہی ہے، کیونکہ ساؤنڈ دونوں کی آ ہے نا، تو ساؤنڈ ایک ہے، اس وجہ سے اسے ایک لیٹر مان لیتے ہیں، تو وہ 28 مانتے ہیں. سمپل.
حروف آپ کو، حروف الہجا آپ کو آتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس قاعدہ نہیں ہے وہ قاعدہ لے سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کے سامنے حروف کھلے ہوئے ہوں. اب آپ مجھے حروف سنائیں. نہیں، وہی جو ہمارے حروف ہجا ہیں پراپر سنائیں نا، آواز آپ کی اونچی ہو، مجھے آئے، ریکارڈ بھی ہو. جی جی، راہ زا کے بعد کیا پڑھا آپ نے؟ وہ عربی میں نہیں نا، اردو میں ہے. راہ زا کے بعد ڈائریکٹ سی. یا ایک ہی ہے، دو یا نہیں ہے، یا ایک ہی ہے. شاباش. ابھی ہم نے اس کے ایکسنٹ پر بحث نہیں کی، ہم نے صرف حروف ہجا سنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 29 حروف ہجا ہیں. بہت سارے حروف اس میں اردو والے نہیں ہے، جیسے را نہیں ہے، سا زالا باری والا زا سا جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں گاف نہیں ہے. یا ایک ہی ہے، عربی میں چھوٹا بڑا یا نہیں ہے، یا ایک ہے. اس کے لکھنے کے طریقے دو ہیں، گول یا بڑا لکھنے کا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اسکرپٹ کے ساتھ ہے، ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہے. لہذا وہ لغت والوں کا مسئلہ ہے، وہ تجوید والوں کا سر درد نہیں ہے. تو یا ایک ہی ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اردو میں چھوٹی یا بڑی یا ہے، عربی میں نہیں ہے. اب یہ ہمارے 29 حروف ہیں. تو 29 حروف کے ہر حرف کا ہم نے مخرج دیکھنا ہے. تو بنیادی طور پر مخرج ہونے چاہیے 29، فی الحال یہ یاد رکھیں. لیکن مخرج ادا جو ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا جو ہمارا ساؤنڈ باکس ہے وہ تو یہ منہ ہی ہے. تو اس کے وہ حصے جن سے ہم اپنے حروف ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے منہ کے وہ حصے جن سے ہم مخارج ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 مقامات ہیں بیسیکلی، 4 جن پر ہم ڈسکشن کریں گے. باقی سارے 29 کے 29 یہیں سے ادا ہوں. ٹھیک، تو پہلا ہے جی الجوف. الجوف، الجوف، جیم واو فا، جوف، منہ کا خالی حصہ. ہمارا منہ اگر ہم نارمل بند کرتے ہیں تو منہ کے اندر ایک خلا رہتا ہے. تالو ہمارا ایسے ہے نا، تھوڑا اوپر اٹھا ہوا اور نیچے زبان ہے، تو زبان تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو تالو اور زبان کے درمیان ایک خلا بنتا. خلا یہ جو ہے اسے الجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا بنیادی مخرج، یہ بنیادی مخرج. تو پہلا بنیادی مخرج ہے الجوف. دوسرا ہمارا مخرج ہے حلق. حلق ہمارا گلا، یہ بنیادی مخرج ہے، اس کے اندر پھر اسلامی مخارج ہیں. حلق، گلا، جہاں ہماری گردن جڑتی ہے ہمارے بدن کے ساتھ، وہاں سے لے کر ہمارا سر جہاں جڑتا ہے ہماری گردن کے ساتھ وہاں تک. ٹھیک ہے، یہ پورا گلا. گلا آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تو گلے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حلق. اردو میں بھی ہم حلق ہی کہتے ہیں ویسے، تو عربی میں حلق. پھر ہمارا ماؤتھ، اصل آرگن تو ماؤتھ ہے، یہ تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیلپرز ہیں. تو ماؤتھ، الفم، فم، عربی میں منہ کو فم کہتے ہیں، فامن، فم، ماؤتھ. ٹھیک ہے، اور چوتھا بنیادی مخرج ہے ہمارا خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کی جڑ کو. جی جی، خا یا سا واو میم، فا واو میم، خیشوم، ناک کی جڑ، جہاں سے آپ بننے کی آواز نکالتے. یہ 4 بنیادی مخرج ہیں جی، الجوف، الحلق، الفم اور خیشوم. اور 5واں ہے جی لسان.
वैसे लिसान असल में अलग मैंने इसलिए नहीं कराया था, ये फम के अंदर ही आ जाता। बाज लोग जब 5 करते हैं ना बुनियादी मखरज, तो लिसान को अलग करते हैं। ठीक है, ये आप अगर कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, तो बाज में लिखा होगा बुनियादी मखारिज 5 है, उसमें फिर वो लिसान को अलग करते हैं। मैं और बाज जो है वो कहते हैं फम के अंदर लिसान आ जाती है, तो बुनियादी 5 है। फिर जब आगे सॉरी बुनियादी 4 है, फम, जौफ, हैशूम और हलक। तो जब तफसील डिस्कस होती है तो उसमें फिर जुबान को डिस्कस किया जाता है। तो आप 5 और 4 दोनों में से कर सकते हैं, मैं 4 ही करती हूँ और मैं आपको 4 ही सजेस्ट करूंगी। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। 4 बुनियादी मखारिज हैं, जौफ है, हलक है, फम है और हैसूम है। और जो कहते हैं 5 हैं, वो फिर लिसान को अलग काउंट करते हैं। ये भी कोई झगड़ा नहीं है, ये अंदाजे बयान है। जी शमसा। खैशूम और खैसूम दोनों ही सही है, इसमें आप परेशान न हो। ज्यादातर खैशूम इस्तेमाल होता है, तो खैशूम को जब आप यूज करेंगे लफ्ज, तो खा या शीन वाव मीम होगा। हमारे यहाँ ज्यादा खैशूम ही यूज करते हैं। ये लफ्ज है, ये दोनों ही डिक्शनरी में आपको मिलेंगे और दोनों ही जो है वो चलते हैं। अच्छा, ये आपको हिस्सा क्लियर हो गया? ये हिस्सा आपको क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ आपको? कि हमारे मुंह के अंदर चार बुनियादी हिस्से हैं जिनसे हम मखारिज अदा करते हैं। और ये जो बुनियादी तकसीम है, ये है जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा, फम यानी कि माउथ, और हैशूम यानी कि नाक की जड़, नाक का बांसा जहां नाक जुड़ता है, और हलक यानी कि थ्रोट यानी कि गला। ये 4 बुनियादी हिस्से। इन बुनियादी हिस्सों से ही फिर सारे मखारिज हमारे जो हैं वो अदा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि है? वो मैं बाद में बता देती हूँ। सबसे पहले अब हम तफसील देखेंगे हलक की। ठीक है, हलक जो है, इससे जो हरूफ अदा होते हैं उन्हें हरूफ हलकी कहते हैं। ठीक, हलक के 3 पोर्शंस हैं, उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। चूंकि हम बॉडी को सर की तरफ काउंट करना शुरू करते हैं, सर की तरफ से देखना शुरू करते हैं, उसूल ये है। तो सर की तरफ से जो करीब का हिस्सा है उसे अदना हलक कहते हैं। अदना का मतलब करीब होता है ना, अदना का मतलब होता है करीब। तो अदना हलक से मतलब है सर से करीब तरीन हिस्सा, यानी कि ऊपर की तरफ से जहां हमारा सर जुड़ा हुआ है। जब आप आ करके मुंह खोले, शीशे में देखे आ, तो जो हिस्सा जो होल आपको नजर आ रहा है हलक का, दैट इज द अदना हलक। ठीक है, फिर अक्सा हलक है। अक्सा हलक, अक्सा कहते हैं दूर को, मस्जिद अक्सा दूर, तो अक्सा कहते हैं दूर के किनारे को, दूर के हलक। तो हमारा निचला हिस्सा गले का, जो के गर्दन के करीब वाक़ है, जहां गर्दन का कर्व खत्म होता है, वो जो हिस्सा जुड़ा हुआ है हमारा गले का, ये अक्सा हलक है। सर से दूर तरीन है, इसीलिए इसे अक्सा कहते हैं। तो अदना ऊपर वाला है, अक्सा नीचे वाला है। तो ऊपर और नीचे के बीच में क्या है? बीच, दरमियान, तो उसे वसत हलक है। ठीक है, वसत हलक की अलामत, वसत बिल्कुल आपने ऊपर से नीचे तक गला नहीं नापना, क्योंकि ये गर्दन आ जाती है। ये जहां हमारी गर्दन के कंधों का ये कर्व आ रहा है ना, ये कर्व के साथ आप देखिए ये गला खत्म हो रहा है, ये नीचे तो हंसली की हड्डी का सारा एरिया। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारा हलक है जिसका वसत हमें चाहिए। और वसत को जानने के लिए ये जो गले के बीच में ये गल्पिंग पॉइंट होता है, जिसे हम गल्प करते हैं, जिससे हम नवाला निगलते हैं। और जब हम नवाला या थूक निगलते हैं तो एक हड्डी मूव करती है, उस हड्डी का जो मूवमेंट का पॉइंट होता है, ये वसते हलक का पॉइंट होता है।
जो अदना हलक है उससे काफी ऊपर है। अदना हलक मैंने जैसे कर्ज किया वो है कि जब आप शीशे में आ करके देखते हैं तो जो आपको नजर आता है गला खुला हुआ, वो आपका अदना हलक है। ये समझ ना आने की वजह से प्रॉब्लम होती है। मैंने भी काफी उठाई है, आइन काफी नीचे से निकालते थे तो आइन सही नहीं निकलता। फिर काफी अरसे बाद समझ आई कि जो हम नाप रहे हैं वो बड़ा नीचे से जाता है। हम गर्दन और गला मिला लेते हैं ना, तो लिहाजा आप इसका सिंपल सा असूल याद रखें कि आपके कंधों का कर्व आ रहा है, अपने कंधों पर अगर आप उंगली रखेंगे तो कर्व आ रहा है, तो एक पॉइंट आते कर्व खत्म हो जाता है और वहां पर बराह रास्त गला यानी कि एक लत्ता के साथ सीधा सा जुड़ा हुआ है, वो आपके गले का आखिरी हिस्सा है ये। और यही अक्सा हलक है। और अदना हलक को हम टच नहीं कर सकते, अदना हलक ऊपर है, यानी कि अदना हलक के नीचे मेरा नीचे आगे मेरा निचला जबड़ा जुड़ा हुआ है। अब मैं निचला जबड़ा हटाकर तो उसको टच नहीं कर सकती ना, और हलक के अंदर से भी मैं टच नहीं कर सकती, मुंह के अंदर से, क्योंकि आगे जुबान है, जुबान निकालू तो टच कर सकती हूँ। तो मेरी जुबान और जबड़े के पीछे जो किनारा है वो अदना हलक है, ठीक है। मैं उसको देख सकती हूँ आ करके। वो आपने बच्चों का गला खराब है कि नहीं चेक किया है कभी? तभी करते हैं। तो आप कहते हैं आ करो, तो वो जो पका हुआ हिस्सा होता है, तो गला पकता है कि मुंह पकता है, क्या कहते हैं? गला पक गया है, वो जो पक जाता है ना वो भी अदना हलक है। जी जी, टॉन्सिल्स भी वही पाए जाते हैं। तो वो जो पकता है, वो जो हमें नजर आता है पका हुआ जुबान के पीछे, वो है हमारा अदना हलक, वो बिल्कुल ऊपर होता है। लिहाजा कभी आइन की आवाज आपने बहुत नीचे से नहीं निकालनी। वसत हलक जहां से हम इब्तदाई हलक समझते हैं ना, वो वसत हलक होती है। तो ये जो जगह यहाँ पर आ जाती है तकरीबन हमारे सामने इन दोनों के दरमियान में आती है, तो ये जो जगह है जहां पर आप जब नवाला निगलते हैं तो आपकी हड्डी मूव करती है, इसको कहते हैं वसत हलक। ये जो हड्डी जो इसको हम निगलते हैं, एप्पल ऑफ द थ्रॉट कहते हैं इसको। वो सेब की तरह, छोटे से सेब की तरह होता है ना, गोल सा, उंगली के नीचे महसूस होता है, तो इसे थ्रॉट एप्पल या एप्पल ऑफ द थ्रॉट कहते हैं। तो ये जो मूव करती है नरम सी हड्डी, ये अलामत है, ये है आपका वसत हलक, यहाँ से आप आइन वगैरह अदा करते। तो मुझे तो कम से कम काफी परेशानी हुई शुरू में, क्योंकि बहुत शुरू में जब मैं बिगिनर थी तो हम वसत हलक ये जहाँ ये सामने चीन वगैरह खत्म हो रही है उसे वसत इब्तदाई हलक मानते थे, वसत हलक नीचे और अक्सा हलक वो बीच में जाकर ये जो हंसली की हड्डी के बीच का गड़ा है उसको, इसी को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। तो वो मेरी उस्ताद जो थी ऑनलाइन थी, तो वो मुझे कहती थी कि आप बहुत नीचे से आइन निकालती हैं। अब मैं कहूँ कि वसत से निकालती और कहाँ से निकालूं, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन रहा। बहरहाल मैंने इस पर हिम्मत नहीं हारी, मैं लगी रही, फिर मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे उस्ताद है, तो फिर मुझे ये बात आगे बहुत चलकर समझ आई कि दरअसल हमारा हलक को नापने का पैमाना ही गलत है, हम बहुत नीचे से मैयत करना शुरू करते हैं। तो हलक शुरू होता है, जो ऊपरी हिस्सा है वो हम टच नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं, वो हमारी जुबान और निचले जबड़े के पीछे है। उसके बाद जो ये हमारी चीन जो है ये खत्म हुई, और इसके एग्जैक्ट नीचे ये जो जगह है, और ये इसकी पहचान ये है कि जब हम निगलते हैं थूक वगैरह तो यहाँ एक हड्डी मूव करती है, ये हमारा वसते हलक है। और ये कंधों का कर्व जहाँ खत्म होता है वहां के साथ आप उंगली रखकर लेकर आए, तो ये देखें आपकी हंसली की हड्डी को क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर होता है सारा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका अक्सा हलक। तो हलक के 3 हिस्से हैं, जो ऊपर मुंह के सबसे करीब है वो है अदना हलक, जिसका मतलब है करीबी हलक। जो दरमियान में है उसका नाम है वसत हलक यानी दरमियानी हलक, और जो सबसे नीचे है वो है अक्सा हलक यानी कि सबसे दूर वाला हलक। ठीक है, तो अदना हलक, वसते हलक, अक्सा हलक, ठीक हो गया, ये क्लियर है? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अक्सा हलक है, हमारा सबसे निचला हलक, यहाँ से क्या अदा होता है? नाहिद आप बताएं। हमजा और हा, सोच में पढ़ के भूल गए। हमजा और हा, पता है क्यों बीच में छोड़ देते हैं ना, आप छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी रूटीन में पढ़ें। यानी कि रूल्स आपने जब एक दफा कर दिए तो जब आप सबक पढ़े ना रोज की रात करें तो आप हरूफ के मखारिज पर ध्यान दें। सबसे निचले हलक से हमजा
اور ہا ادا ہوتا ہے, اور یہ ہم اردو والے صحیح ادا کرتے ہیں, پنجابی والے بھی. تو جڑی ہا پہنی ہے نا وہ ایتھو ہی نکلتی ہے, تو وہ ہا حمزہ صحیح ہے, صرف ہمیں مخرج نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو حمزہ اور ہا, ہا ہائے حوض, ہا تھی یہی سے ادا کرتے ہیں. اس میں آپ کی کوئی مشقت نہیں ہے, صرف آپ کو پتا نہیں آپ یہاں سے ادا کرتے ہیں. ہاتھ, میں عرض کر رہی ہوں نا, ہاتھی گول حلوے والے ہاتھ سے تو نہیں بنتا, ہاتھ بھی حلوے والے ہاتھ سے نہیں بنتا. تو پھر سوجی کا جھگڑا نہ ڈالے, سوجی اور بیسن کا. جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہاتھی ہاں, وہ حلوے والے ہاتھ سے نہیں بننا نا, وہ گول والے ہاتھ سے بننا ہے. اسے ہائے حوض کہتے ہیں. چاہے یہ دو چشمی لکھا جائے, چاہے یہ ہوا والے اسٹائل میں لکھے, اسٹائل کا فرق جو ہے وہ کتابت والوں کا سر درد ہے. جب میں کہہ رہی ہوں ہاتھی اور ہاتھ, تو یہ حلوے والے ہاتھ سے نہیں بن سکتا, ممکن نہیں. ٹھیک ہے, تو ہائے حوض اس کا نام بھی ہے, اگر آپ چاہیں یاد کر لیں, ہائے حوض. ٹھیک ہے, اور حمزہ, حمزہ یہ یہیں سے ادا ہوتا ہے. حمزہ کا ساؤنڈ کیا ہے, حمزہ کا ساؤنڈ کیا ہے, آ. تو جو آپ عرف عام میں آپ اسے الف کہتے ہیں نا, الف کا ساؤنڈ سمجھتے ہیں, اردو میں ہم اسے الف کا ساؤنڈ کہتے ہیں, الف آ. لیکن عربی میں الف کا ساؤنڈ بے شک آ ہے, مگر الف الگ ہے, وہ ساکن ہے. وہ میں فرق آپ کو بتا دوں گی, وہ ابھی آپ اس میں نہ پڑھیں. ابھی یاد رکھیں کہ الف الگ ہے, حمزہ الگ ہے. حمزہ کا ساؤنڈ بھی آ ہے, تو حمزہ ادا ہوتا ہے مطلب کہ آ یہیں سے ادا ہوتا ہے. اردو والے ہم یہیں سے ادا کرتے ہیں, آ پا, آپ, آپ. آپ یہاں ہاتھ رکھیں اور آپ دیکھیں یہاں سے باقاعدہ ساؤنڈ نکلتی ہے, آ. ہلتا بھی ہے, وہ وائبریشن ہوتی ہے, یہیں سے نکلتی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پریکٹس کرنے کی ضرورت بیسیکلی نہیں ہے, صرف آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اگر کوئی ادا نہیں کرتا, جیسے بعض لوگ ہا اور آپ جو ہنا آتی ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے, تو وہ ہا اور حمزہ کی آواز مکس کر دیتے ہیں, کہ جیسے یا ایوہل ہوگا تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں, تو وہ یا حیو ال اکثر پڑھتی ہے, اکثر. تو وہ ہا اور حمزہ کی ساؤنڈ مکس کر دیتے ہیں. اگر کسی میں ایسی غلطی ہے تو الگ مسئلہ ہے, ادر وائز ہا اور حمزہ کا ساؤنڈ ہم اردو والوں کا صحیح ہے. کہاں سے, وہیں سے ادا کرتے ہیں جہاں سے ہوتا ہے, مگر کہاں سے ادا کرتے کبھی انٹینشنلی جاننا نہیں چاہا. تو اقصا حلق سے آ, ہا, آ, ہا, آ, ہا ادا ہوتا. ٹھیک ہے, آسان ہے. چلے پھر بول کے دکھانا, بولیں بولیں. آسان ہے تو پھر اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں, آسان ہے, آسان ہے. ہاں, اچھا, ہاں جو ہے نا اس پہ دباؤ نہ ڈالیں. جب آپ اس میں دباؤ ڈال دیں تو کہ ہاں کے قریب ہو جاتا ہے. ہاں نہیں کرنا, ہاں نارمل ہاں, وہ جو پنجابی میں کرتے ہیں نا, اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے اور واقعی ہے. جو آپ کریں ہاں ہے, یہ وہی ہاں, اس پر جب آپ زور ڈالیں گے نا تو یہ ہاں کے قریب چلا جائے گا. ہاں, اچھا, آپ لوگوں نے جب پریکٹس بھی کرنی ہے تو غیر ضروری لمبا نہیں کرنا اور غیر ضروری چھوٹا بھی نہیں کرنا, وہ پھر عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس حرف کو ہم لمبا کر سکتے ہیں, کس حرف کو لمبا نہیں کر سکتے. حرف کی بھی لمبائیاں ہیں, لیکن وہ بعد میں بتاؤں گی. تو آپ نے عادت نہیں بنانی ہاں نہیں, دونوں کو ایکول پڑھیں اور صرف ساؤنڈ کو چیک کریں, اور ایک کو لمبا کیا دوسرے کو بھی کریں, ہاں, اور ساتھ ملا کر مت پڑھیں, الگ الگ سانس لیں اور پھر ادا کریں. ہاں, ہاں, اور کانشیس زیادہ نہ ہو. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, آپ اور ہاں صحیح پڑھتے ہیں, 99% اردو اور پنجابی والے صحیح پڑھتے ہیں. بس چیک کریں, یہی سے نکلتی ہے انفارمیشن, غلط تو نہیں ہے. ذرا حق یقین پیدا کریں. اب دوسرا آسان سبق پڑھتے ہیں, اور وہ ہے ادنا حلق, اوپر والا. کیونکہ غائن اور فا ہم صحیح پڑھتے ہیں, صرف ہم زبان کو اٹھاتے نہیں ہیں, وہ موٹا پتلا والا مسئلہ الگ ہے. ابھی ہم مخرج دیکھتے ہیں. تو غین غبارہ ہم صحیح پڑھتے ہیں, سوائے اس کے کہ انڈین کارٹون دیکھ دیکھ کر غین کو غین پڑھنا شروع کر دیا ہو, وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ورنہ اردو والوں کا غین صحیح ہے, غین اور خا, خربوزہ ہے نا. اگر انڈین کے اندر دیکھ دیکھ کے خربوزہ کر دیا ہو تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتی.
لیکن یہ اوپر سے بالکل اوپر سے ادا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کبھی غرارے فرمائے ہوں گے کبھی نہ کبھی, تو جہاں آپ غر 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 کرتے ہیں نا پانی روک کر, وہیں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں, وہیں سے. غین خا, ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زبان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, جہاں کی زبان جو ہے وہاں سے نکل کر اچھل کر باہر آ گئے. غین خا, ان کو نیچے لے کر نہیں جانا. غین خا, غین خا. یہ تھوڑے موٹے ہیں, موٹا کیسے کیا جائے گا اس کو کل دیکھیں, آج اوور ڈوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ موٹے ہیں, ہم انہیں اردو میں موٹا نہیں کرتے. عربی میں یہ دونوں ہی موٹے حروف. ابھی ہم موٹے پتلے کی بحث میں نہیں آئیں گے, ابھی ہم مخرج دیکھ رہے ہیں. تو ان کا مخرج بالکل ہمارے حلق کا اوپری حصہ ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا جہاں آپ پانی روک کر غرغرے کر دینا وہیں سے نکلیں گے. غین خا, غین خا. آپ نے منہ گول نہیں کرنا, منہ گول کرنے سے ہی موٹے نہیں ہوں گے. موٹے کرنے کا طریقہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اب ہمارا رہ گیا وسط حلق. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ ہم اردو والوں پر اس کی دہشت چھڑی ہے نا, آئین کی. وہ آئین اور حمزہ کی ساؤنڈ قریب قریب ہے, تو وہ پھر ہم لوگ کو تھوڑا ہل جاتا ہے. تو ہم اتنا پریشر لیتے ہیں, اتنا پریشر لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آئین ہی پڑھنا جو ہے واحد کا کمال ہے. ہمارے مصری استاد تھے ابراہیم بن ابراہیم الصالح, تو وہ کہتے تھے کہ پاکستانی جو ہے نا, غیر عرب ہیں آپ لوگ, تو محبت کی وجہ سے آپ بہت اوور ڈو کرتے ہیں, صرف حمزہ اور آئین کا فرق پتہ چلنا چاہیے. تو وہ عرب جو ہے نا وہ اتنا آئین نہیں کرتے جتنا ہم اس کو آئین بنا دیتے. تو اتنا پریشان نہیں ہونا آپ نے. یہ جو آپ کا درمیانی حلق ہے, یہ جو آپ کا یہ جو ہڈی نکلنے والی ہل رہی ہے, اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھیں یا انگلی رکھیں اور آرام سے نرمی سے ادا کریں. آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر زور نہیں دینا, بہت زور دینے کی وجہ سے یہ بہت نیچے چلا جاتا. ٹھیک ہے, مجھے بول لینے دیں, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آواز کو موٹا اور باریک نہیں کرنا, آرٹیفیشلی مت بولیں, نیچرلی بولیں, خود بخود ادا ہوگا. یہ جگہ ہے, یہ یہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے نا. تو لہذا ہا ہا, پہلے ہسن ساؤنڈ باہر آئے گی ہا کی, ٹھیک ہے. ہا 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 ہا, اور پھر آئین, آئین کی ساؤنڈ ہے آ, آئین کا اس کا نام ہے نا, ساؤنڈ اس کی آ, آئین آ, دونوں کے ساتھ پریکٹس کریں. آئین آ, آئین آ, آئین آ, بس اتنا ہی فرق ہے. جو آپ کا حمزہ ہے اس کی ساؤنڈ ہے آ آ آ, اور آپ کے آئین کی ساؤنڈ ہے آ آ. اتنا ہی فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے. اس کو اوور ڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک. جتنا ریلیکس رہ کے پریکٹس کریں گے اتنی اچھی ہوگی. یہ سبھی کے گلے یہ آواز جنریٹ کریں گے کیونکہ یہ اللہ نے بلٹ ان فنکشن رکھا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ صحیح پوائنٹ سے اس کو نکالیں. تو صحیح پوائنٹ پکڑیں, منہ بند کریں اور تھوک نکلے, انگوٹھا رکھیں, پھر 2-3 دفعہ ٹیسٹ کریں, تھوک نکل کر کے آپ کے انگوٹھے کے پیچھے موو کر رہی ہے وہ گولی کے نہیں کر رہی ہے, تو آپ نے صحیح پوائنٹ پکڑا ہے. اب اس پوائنٹ سے ادا کریں, اس سے نیچے نہیں جانا. ہا ہا ہا, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ہا کی آواز جو یہ گولی سی ہے, اس کے یعنی کہ گولی اور دیوار ملے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے سے ادا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ آئین کی آواز ادا کرتے ہیں پہلے مجھ سے غلط ہو گیا, میں چونکہ مجھے کھانسی آ رہی ہے تو میری سلپ ہو گئی ساؤنڈ. آئین آ, آئین آ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حلق کی اگلی جو سائڈ ہے اور جو گولی ہے اس کے درمیان سے آئین کی آواز رول ہو کر جاتی ہے. صاف آپ کو پتا چلے گا. آئین آ, آئین آ, آئین آ, آئین آ. یہ جو تھوڑی سی آواز رگڑ کھا کر جاتی ہے نا, اسی کا نام ہے جی آئین کی ساؤنڈ, ٹھیک ہے. تو آج آپ کا کیا کام ہے, آپ کو جلدی ہے, اچھا چلو, آج آپ کا کیا کام ہے. آج آپ نے کیا پڑھا ہے, اس میں آپ نے پڑھا ہے بنیادی مخارج, اور بنیادی مخارج ہیں 4, جوف, فم, حلق, خیشوم.
اور اس میں سے ہم نے آج حلق کی تفصیل پڑھی ہے. حلق کے 3 حصے ہیں: ادنا حلق اوپری حلق، وسط حلق درمیانی حلق، اقصی حلق نچلا حلق. اور ہم نے یہ جانا ہے کہ جو ادنا حلق ہے وہ بالکل اوپری سرا ہے جو ہمیں منہ کھولنے پر نظر آتا ہے، وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں غین اور خا. اقصی حلق ہمارے کندھوں کے شروع ہونے سے پہلے جو گلے کا سرا جڑا ہوا ہے وہ حصہ ہے، اور یہاں سے ہم ادا کرتے ہیں حمزہ اور ہا، گول آنکھوں والا ہا. اور جو وسط حلق ہے وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں آئین اور ہا، آئین اور ہا. آپا یہ جو درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے یہ حلوے والا ہا، ٹھیک ہے. اور جو گول آنکھوں والا 2 چشمی ہا ہے وہ ہمارے نچلے حلق سے ادا ہوتا ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی، آواز کی بار بار پریکٹس کریں، اور پریکٹس کر کے اپنی آواز کو موبائل پہ ریکارڈ کریں اور سنیں، آپ کو خود پتہ چلے گا صحیح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، صحیح پوائنٹس کے اوپر اس کی پریکٹس کریں، اور آپ کو یہ مقامات یاد ہونے چاہیے تاکہ پھر کل ہم اس سے آگے چلیں انشاءاللہ. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی فرزین، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم باجی. میں باجی اس کو وعلیکم ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں بیسیکلی، تاکہ اگر کہیں غلطی ہے نا تو پھر ہمیں یاد بھی غلطی سے نہ ہو. جیسے آپ نے ہمیں آج بنیادی مہارت جو ہے وہ پڑھائے، جو کہ الجاؤ ہے، خم ہے، حلق ہے اور حیشن ہے. اور اس میں ہم نے آج حلق سے جو ہے وہ 3 قسمیں آگے پڑھی ہیں: اقصا، جو کہ گلے کا ادنا، اور وسط حلق. وسط وسط حلق میں سواد اور دال ہے. اچھا، حلق نہیں کہنا، حلق نہیں کہنا، حلق ہے، حلق. حلق وسط حلق. اور آج ہم نے حلق کی تفصیل جو آگے پڑھی ہے، اس میں ہم نے ادنا میں جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے غین اور ہا. جی. اور نچلے حلق کی جو ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے حمزہ اور مطلب 2 والا ہا، جو ہاں جی، ہاتھی والا. ہا، ہاں ہاتھی والا. اور وسط حلق میں ہم نے عین اور ہا پڑھا ہے. جی بالکل. جی میں ٹھیک ہے. ابھی آپ بس لوگوں کو یہ جو ٹرمز ہیں میں لکھ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی، اس سے آپ جی لوگوں ٹھیک کو ہے. پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور جب آپ نے بنیادی حصے بتائے ہیں تو پہلا نام آپ نے جو لیا دوبارہ لیجئے گا فرزین. بنیادی حصوں میں الجاؤ میں نے بولا تھا. الجو نہیں، الجاؤ ہے. الجو کے آگے فا ہے، الجوف. سوری باجی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. الجو، الجوف. اوکے اوکے، فے وہ نہیں نا مجھے آئی. کوئی بات، الجوف. خوف سے زیادہ، اوکے، خوف سے جوف، خا کی جوف جگہ تین ٹھیک. کر دیں. ہاں جی، جی بالکل ٹھیک ہے. الجو. الجو ٹھیک. تو ٹھیک، یہ میں آپ سے جزاک. لکھا ہوا بھی شیئر کر دوں کہ اس سے پھر آپ کو ٹرمز میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اس کی آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور حدیث کل سے شروع کریں گے. آج میں نے اپنے پہلے جو قرآن کا تعارف تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیے، تو حدیث کے 10 منٹ ادھر استعمال ہو گئے. تو انشاءاللہ کل سے جو ہے ساتھ کو بھی آغاز کریں. کوئی اور بات جو کوئی اور کہنا چاہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.